ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل رشک انسان وہی ہے جو بڑا مصروف ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، لیکن ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بڑی خطرناک حدیث ہے جو میں آپ کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اس کی پکڑ اللہ نہ کرے ہم پر آئے۔ ہلکا یعنی کہ اس کا ہلکا پھلکا سے مراد ہم یہ لیں گے کہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہلکا ہو، اس پر کنبہ اور اولاد کا زیادہ بوجھ بھی نہ ہو۔ اتنا نیک ہونے کے باوجود یہ قابل رشک مومن اتنا غیر مصروف اور گمنام ہو کہ آتے جاتے کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بندہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل رشک انسان کون ہے؟ ہم لوگ دنیا کے دوڑ میں ایسے بزی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل رشک انسان وہی ہے جو بڑا مصروف ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، جب کہیں جاتا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، اور جہاں کہیں آ جاتا ہے کہ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ شخص آگے ہیں، یہ شخص آگے ہیں، اس کو ملنا مشکل ہوگا، اور وہ شاید بہت بزی ہوگا۔ لیکن ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بڑی خطرناک حدیث ہے جو میں آپ کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اس کی پکڑ اللہ نہ کرے ہم پر آئے۔ اس میں شاید میں بھی آتا ہوں یقیناً، اور بہت سارے لوگ اور بھی اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، کیونکہ دین کو سیکھنا ہمارا کام ہے، اور ایسی باتیں بیان کرنا بھی ضروری ہے جو بے شک ہم پر بھی لاگو ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی توفیق سے شاید ہمارے حالات چینج کر دے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، اور ان سب کے لیے دعا کریں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث تھوڑی خطرناک سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی کہ دنیا کا ساز و سامان اور عیالداری کے لحاظ سے، اور نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہو، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اخفا کے ساتھ خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بس کافی ہونے کے بقدر ہو، اور وہ اس پر صابر اور قناعت کرنے والا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور فرمایا کہ پھر جلدی سے اسے موت آ گئی، اس پر رونے والے بھی کم ہو اور اس کی میراث بھی تھوڑی ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے قابل اس مومن کو قرار دیا ہے جس میں پہلی صفت تو یہ ہو کہ وہ ہلکا پھلکا، یعنی کہ اس کا ہلکا پھلکا سے مراد ہم یہ لیں گے کہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہلکا ہو، اس پر کنبہ اور اولاد کا زیادہ بوجھ بھی نہ ہو۔ اس سے ہم مطلب یہ نہیں لیں گے کہ اس کی اولاد کم ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا کنبہ بڑا ہو اور اس کے اعمال تقوی سے آراستہ ہو۔ تو لہٰذا ہلکا پھلکا ہونے سے مراد یہی نہیں کہ بچے کم ہو یا فیملی کم ہو، لیکن اس سے مراد یہ ہوگا کہ دنیاوی مشکلات اور مصروفیات جو کہ مال اور اولاد سے متعلق ہوں، ان سب چیزوں کا بوجھ اس شخص پر زیادہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر دیکھیں تو قابل رشک بندے کی ایک اور صفات یہ فرمائی ہے کہ نماز کی عبادت کا خوب صلہ ملا ہو، یعنی کہ نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو، نماز کے وقت وہ بزی نہ ہو، نماز میں ٹائم لگاتا ہو، اللہ کی عبادت اور اطاعت چھپ کر بھی کرتا ہو، اور اتنا نیک ہونے کے باوجود یہ قابل رشک مومن اتنا غیر مصروف اور گمنام ہو کہ آتے جاتے کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بندہ ہے۔ اس بندے کو اللہ نے روزی بھی بس اتنی ہی دی ہو کہ اس کے لیے کافی ہو، اور وہ اس پہ صبر کرتا ہو اور قناعت اختیار کرتا ہو، اور پھر آخر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب موت کا وقت اس پر آئے تو ایک دم رخصت ہو جائے، یعنی کہ جلدی اس کی وفات ہو جائے، اپنے پیچھے نہ زیادہ مال و دولت چھوڑے اور نہ کو بڑی جائیدادیں، کو دکانیں کہ جن کی تقسیم میں جھگڑے چلتے رہے، اور ان کے مرنے پر اس کے رونے والے بھی کم ہوں۔ بلا شبہ اللہ کے ایسے نیک بندوں کی بڑی قابل رشک زندگی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ ہمارے سرکل میں ہو، اس کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھیں اور اس کے پاس آیا جایا کریں، اس کے مجلس سے بیٹھا کریں، کیونکہ ایسے بندے دنیا میں اب کم ہیں، بے شک ہیں ضرور اور کافی ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اسے دنیا کے بارے میں زہد عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کی طرف سے بے رغبت ہے، اور کم سخن، یعنی کہ فضول باتوں میں زیادہ ٹائم نہ لگانے والا ہو،
تو تم اس کے قریب رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور فائدہ مند ہوتی ہیں اور دانائی سے بھرپور ہوتی ہیں۔